اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں سماجی اور معاشرتی زندگی کی، اب عملی زندگی میں آج کا جو ٹاپک ہے، اب ہم فرد کی حیثیت دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اس کی حیثیت مختلف شکلوں میں کیا بنتی ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم لے رہے ہیں کہ فرد بطور ایک گھریلو شخص کے، ٹھیک ہے، یعنی جو اس کا گھر ہے، جو اس کی اکائی ہے، ایک تو وہ خود اکائی ہے، پھر اس کا گھریلو یونٹ ایک اکائی ہے ایکچولی، کیونکہ بہت سارے گھر مل کے پھر ایک معاشرہ بنے گا نا۔ تو بطور ایک گھریلو شخص کے یا گھریلو اکائی کے اس کی حیثیت یا اس کی ذمہ داریاں یا اس کے معاملات کیا ہیں ایکچولی۔ ہر گھر اس کا ایک الگ نارم ہے، ٹھیک ہے، یعنی ود ان دی لارجر نارمز جو کہ سوسائٹی کے ہیں، ہر گھر کے کچھ اپنے بھی قواعد و ضوابط ہیں جو ہر گھر نے اپنے مرضی سے سیٹ کیے ہوئے ہیں، اپنے حساب سے، ان کی جو بھی بیک گراؤنڈ ہے اس حساب سے انہوں نے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے۔ یعنی صفائی کے سٹینڈرڈز ہر گھر کے مختلف آپ کو نظر آئیں گے، کوئی بہت زیادہ صفائی پسند ہیں، کوئی کم صفائی پسند ہیں۔ کھانے پینے کی اسی طرح سے معاملات ہیں کہ ہر گھر کا کھانے پینے کا سٹائل کچھ الگ ہے۔ کچھ لوگ بہت الیبوریٹ انتظامات کرتے ہیں کھانے کے گھر میں، کچھ لوگ بڑے نامنل انتظامات کرتے ہیں، کچھ اسی میں خوش ہیں کہ بازار سے ہی منگوا کے کھا لے، گھر میں کیا زحمت کرنی ہے، بس کبھی پکا لیا، نہیں پکایا بس ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو گھر میں افراد ہیں ان کے آپس میں جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، بہت ویریبل ہے۔ کہیں پہ آپس میں بہت لوگ کلوز ہیں، جڑے ہوئے ہیں، بہن بھائی بھی، ماں باپ بھی ان کے ساتھ بہت کلوز ہیں، کہیں پہ دے آر فار اپارٹ اور ایک دوسرے سے کوئی خاص ان کا واسطہ اور تعلق نہیں ہے، ایون ایٹ اے ینگر ایج، اور ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن ہے۔ اور یہ آج کل ذرا زیادہ ہو گیا ہے، چونکہ ہر کسی کے پاس اپنا ایک کوئی دلچسپی کی چیز ہے، کوئی موبائل فون ہے، کوئی ٹیبلٹ ہے، کوئی آئی پیڈ ہے، کوئی کمپیوٹر ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اب اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ وہ جو اکٹھے کھیلنے کا رواج تھا وہ ہمارے ہاں تو بالکل ہی ہم نے اس کو غائب ہی کر دیا نا، کیونکہ پرابلم یہ ہوتی ہے، دیکھیے ٹیکنالوجی جہاں سے آتی ہے وہ تو چونکہ وہیں سے آتی ہے، سو وہ ان آ نہیں ہوتے اس کے، یعنی اس سے بہت زیادہ وہ یوں کہہ لیجئے کہ اس میں پریشان نہیں ہو جاتے، وہ اس سے دب نہیں جاتے ٹیکنالوجی سے، وہ اس کے بعد اور بھی کام کرتے رہتے ہیں۔ یعنی فیس بک آ گئی، انسٹاگرام آ گیا، فلاں آ گیا، سب کچھ آ گیا، تو کتاب پڑھنی بند تو نہیں ہوئی دنیا کے ان حصوں میں جہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں۔ آج بھی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں چھپتی ہیں، ملینز کی تعداد میں بکتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ختم ہو گئی، کیونکہ وہ جو ٹائم نہیں ہے جی میں فیس بک کروں یا میں کتاب پڑھوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم واٹس ایپ میں گم ہو گئے، ہم فلاں میں گم ہو گئے، ویڈیو گیمز میں گم ہو گئے، وہاں بھی ویڈیو گیم ہم سے زیادہ کھیلی جاتی ہیں، لیکن لوگ وہاں پہ اور کام بھی کرتے ہیں۔ یا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پکڑ لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرا کریئر یہی ہے کہ میں ویڈیو گیم کھیلوں گا اور پیسے بناؤں گا، اور کل کچھ ہے چل کے میں ویڈیو گیم ایجاد بھی کر لوں گا کوئی نہ کوئی، چونکہ میں اتنی ویڈیو گیمز کھیل چکا ہوں گا، میرے پاس اتنے آئیڈیاز ہوں گے کہ میں کسی نہ کسی کے ساتھ مل کے، اگر مجھے خود نہیں بھی بنانی آتی تو میں آئیڈیاز دے دوں گا، اینڈ somebody will make it for me you know۔ تو وہ ایک پورا اس کو دوسری شکل دے دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں انفلوئنس اس طرح کا ہے کہ ہم ہر چیز کے پیچھے گم ہو جاتے ہیں ایک دم سے۔ گھنٹوں لوگ بیٹھے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں، گھنٹوں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آپ کسی سڑک پہ بھی چلے جائیں نا تو مزدور جو کام کے انتظار میں ہے نا، وہ بھی اپنے فون پہ کچھ نہ کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہر سیکیورٹی گارڈ بیٹھ کے اپنے فون پہ کچھ دیکھ رہا ہے، سیکیورٹی کی اسے کوئی زیادہ فکر نہیں ہے، ویسے بھی سیکیورٹی کا اس بیچارے کو خاص پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ تو ایسے ہی نا کوئی بھی مزدور ٹائپ آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ہیں جو ٹرینڈ ہیں، لیٹس سے ایک سپاہی ہے فار ایگزامپل، فوج سے ریٹائر ہوا، ینگ ایج میں ریٹائر ہو جاتے ہیں سارے، ریٹائر ہو کے تو اس نے کہیں پہ سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کر لی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو وہاں پہ کوئی سیکیورٹی کی ٹریننگ تو ایسا نہیں تھی نا، اس کی تو فائٹنگ کی ٹریننگ تھی، جو بھی انفینٹری تھی، آرٹلری تھی، جو بھی تھی اس کی ایسٹ اسپیسیفکلی سیکیورٹی کی سینس ڈیولپ نہیں ہوئی، جو میں اکثر سیکیورٹی گارڈز کو دیکھتا ہوں۔ ایون سو میں ایک مرتبہ رات کا وقت تھا تو میں ایک اے ٹی ایم پہ رکا، تو اسی بینک کے اے ٹی ایم تو کھلا ہی تھا آبویسلی، تو اسی بینک کے جو مین برانچ تھی اس پہ
وہ شیشے کا اس کا دروازہ تھا، اس پہ کوئی 2 لڑکے آئے، انہوں نے ناک کیا، ٹھیک ہے، یعنی میں نکل رہا تھا ATM سے تو انہوں نے اس پہ ناک کیا، تو میں اتنی دیر میں آ کے بیٹھ گیا اپنی اس میں، تو گارڈ نے بڑے سکون سے دروازہ کھول دیا، ان کو دروازہ کھول کے پوچھتا ہے کیا بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کی سیکیورٹی کی سینس ہے بیچارے کی، کہ اسے اتنی سینس نہیں ہے کہ 2 لڑکے اجنبی آ کے انہوں نے دروازہ ناک کیا ہے تو وہ اندر سے پوچھ لے ان کو کہ ہاں جی کیا مسئلہ ہے آپ کو، رات کیوں آپ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اس نے دروازہ کھول کے اطمینان سے اور ان سے پوچھ رہے ہیں ہاں جی کیا بات ہے۔ تو اگر وہ اس کو دھکا دے کے اندر چلے جائیں اور کچھ بھی کر لیں تو کیا کر لیں گے پھر؟ یہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ہمارے۔ بہرحال بیک ٹو اوور گھریلو زندگی، ہر گھر کا معاملہ مختلف ہے اور کوئی ایک دوسرے سے، ہاں کچھ کمیونٹیز میں کچھ چیزیں کامن آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن اب کمیونٹیز بھی گریجولی بریک ڈاؤن ہو رہی ہیں۔ دیکھیں نا، پہلے برادری کا ایک بڑا سسٹم تھا، کچھ بڑے ہوتے تھے، سو کالڈ برادری میں بزرگ ہوتے تھے جو لوگوں کو لے کے چلتے تھے، ہر کوئی ان کی مانتا تھا، سنتا تھا، ڈرتا تھا ان سے، عزت بھی کرتا تھا، اس وجہ سے لے کے چلتے تھے۔ اب وہ معاملہ تو ختم ہو گیا، اب کوئی بڑے نہیں رہے۔ پھر یہ برادریوں میں یہ بھی معاملہ تھا کہ برادری کے اندر شادی ہوگی، باہر شادی نہیں ہوگی، وہ بھی غائب ہو گیا، اس لیے کہ اب اتنے لوگ ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اب کہاں برادریاں ڈھونڈتے پھریں اور شادیاں کے لیے تلاش کرتے رہیں، بس جہاں کوئی مناسب رشتہ ملے کر دیں۔ اب تو اکثر لکھا ہوتا ہے نا، ذات پات کی کوئی قید نہیں ہے، تو وہ بھی نکل گیا۔ تو وہ چیزیں بہرحال گھروں کی چینج ہو گئیں۔ میں کسی نیگیٹو سینس میں بات نہیں کر رہا، یہ چینج ہے، اچھی بری جو بھی کہہ لیجئے، لیکن یہ چینج ہے اور چینج بڑی پاورفل ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو فرد ہے ایز اے گھریلو شخص، وہ بھی مشکل میں ہے ایکچولی۔ اگر ہم اس کی زندگی دیکھیں یا افراد کی زندگی دیکھیں جو ایز پیپل آف دی ہوم، پیپل آف دی ہاؤس، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کی زندگیاں بھی مشکل میں ہیں۔ آن سلاٹ اتنا ہے، لیٹ سے آپ کا ایک فیملی یونٹ ہے، آپ اس کے ہیڈ ہیں فار ایگزامپل، آن سلاٹ اتنا ہے باہر سے چیزوں کا کہ اپنے بچوں کو اس سے بچانا مشکل، ورچولی امپاسبل۔ وہ کسی نہ کسی طرف کہیں نہ کہیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ کہیں نہ کہیں وہ سلپ کر جائیں گے ادھر ادھر کہیں۔ اسی لیے بہت سارے لوگ طریقہ کار ڈھونڈ رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے ریٹین کرنے کے لیے ان کو، لیکن یہ سب کچھ بڑا پریکیریس ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جو ذمہ داری ہے فرد کی ایز اے گھریلو شخص معاشرے کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے فیملی یونٹ کو چند چیزوں پہ ضرور ٹرین کرے۔ باقی جو بھی ان کے معاملات ہیں، جو بھی ان کے کاسٹ ہے، برادری ہے، کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن چند چیزوں پہ ضرور ٹرین کریں۔ 1 کہ ہر شخص گھر کا اپنے آپ کو سب سے پہلے تو گھر کا حصہ سمجھے، اس کو بریک نہ کرے، اس بات کو کوشش کرے کہ اس کو یونٹ کو اکٹھا جب تک بھی رکھ سکتے ہیں۔ ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے، لیکن ذہنی طور پہ ساتھ رہنا ضروری ہے، فزیکلی ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں نا، بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، سب الگ الگ ہو جاتے ہیں نا، ہونا بھی چاہیے ان کو، لیکن اس کے باوجود اکٹھے تو ذہنی طور پہ تو رہ سکتے ہیں نا، بے شک سال میں 1 دفعہ ملیں، 2 دفعہ ملیں، جب بھی ہو، کسی اوکیزن پہ ملیں۔ بچے ٹریول کرتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، وہاں سے آنا ممکن نہیں ہے، سال 2 سال بعد آتے ہیں، 5 سال بعد آتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، ذہنی طور پہ پھر بھی اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ذہنی طور پہ اکٹھے نہیں ہیں تو پھر وہ ہر روز بھی ملیں گے تو ٹھیک سے نہیں ملیں گے، اور اگر ذہنی طور پہ اکٹھے ہیں تو بے شک سال بعد مل لیں، ہمیشہ اچھے طریقے سے ملیں گے، اور وہی ہوگا، کوئی تجدید تعلق نہیں ہوگا، بلکہ بات وہی سے شروع ہو جائے گی جہاں سے بھی چل رہی تھی۔ ایک تو یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے اکٹھے رکھنے کی کوشش کریں جہاں تک بھی ممکن ہو، جب نہیں ممکن ہوگا تو پھر نہیں ہوگا اوبویسلی وہ تو۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے جتنے بھی گھر کے لوگ ہیں ان کو اچھا انسان بننے کی ترغیب دیں، ٹھیک ہے؟ وہ جو غالب نے کہا تھا نا، بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو انسان ہونا ذرا مشکل کام ہے، اور جتنے پریشرز آج کل سو کالڈ ہم نے اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا۔ تو کوشش بہرحال یہ ہے، ہونی چاہیے کہ اچھا انسان بنا سکیں، کہ وہ جو بنیادی اخلاقی اصول ہیں ان کو اگنور نہ کریں،
ان کو زندگی میں ضرور ساتھ لے کے چلیں. یعنی ہم ڈیلیبریٹلی بچوں کو برائی نہ سکھائیں، بلکہ انتہائی کوشش کر کے برائی سے بچنے کی کوشش کریں اور بچانے کی کوشش کریں. دوسری ذمہ داری یہ ہے. تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے میں جس لیول پہ بھی جتنا بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں وہ ضرور کریں. کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی ایریا میں ضرور کریں. انوائرمنٹ میں کچھ کر سکتے ہیں، کمیونٹی میں کچھ کر سکتے ہیں، ایجوکیشن میں کچھ کر سکتے ہیں، کسی بھی شکل میں کہیں بھی ایک ذرہ بھی کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اس کی اسپرٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر دیکھیے نا، اگر میں ایک پودا اس لیے لگا رہا ہوں کہ کل کو لوگوں کے کام آئے گا تو یہ بڑی امپورٹنٹ اسپرٹ ہے. لیکن اگر میں، ٹھیک ہے، بے شک میں ایک باغ لگا رہا ہوں، درخت، ایک آم کا باغ لگا رہا ہوں کہ میں آم بیچوں گا، اٹ از فائن. لیکن وہ آم کا باغ میری زندگی سے زیادہ چلتا رہے گا نا، تو کام آئے گا، کچھ میری فیملی کے کام آئے گا، کچھ اوروں کے کام آئے گا. تو یہ کسی نہ کسی شکل میں یہ اسپرٹ ضرور ہونی چاہیے. صرف اپنا آپ نہیں ہونا چاہیے، یہ اسپرٹ ہونی چاہیے کہ کسی دوسرے کے لیے اس معاشرے میں کچھ نہ کچھ میں بھی کوئی حصہ ڈال دوں تھوڑا سا، کسی نہ کسی شکل میں. اور وہ ضروری نہیں ہے، وہ پیسوں کی شکل ضروری نہیں ہوتی. دیر آر پلنٹی آف ادر ویز آف ایکچولی کنٹریبیوٹنگ. دوسری ایز اے گھریلو شخص یہ ذمہ داری ہے. لوگوں کو اکٹھا رکھنا، ان کو اچھا انسان بننے کی ترغیب دینا، ان کو کچھ نہ کچھ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرتے رہنے کی ترغیب دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایز اے گھریلو شخص آپ گھر کا حصہ ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں آپ، لیکن بہرحال ایک فیملی کا حصہ ہیں نا، ایک چھوٹے یونٹ کا. بالکل میں برادری کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک ہاؤس ہولڈ کی بات کر رہا ہوں جس میں 3 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، 5-6 لوگ ہیں، وٹ ایور. اس سے زیادہ تو ایک ہاؤس ہولڈ میں نہیں ہوتے نا. ایک فیملی اتنی ہی ہے نا ہماری، جو ایک جو نیوکلیئر فیملی کہلاتی ہے کہ ماں باپ ہیں اور ان کے 1, 2 یا 3 بچے ہوں گے. کسی کیس میں زیادہ بھی ہیں، 4, 5, 6 بھی ہیں، 7, 8 بھی ہیں. آلدو یہ مخصوص علاقوں میں زیادہ ہے، جنرلی اربن ایریاز میں بچے کم ہیں، 2-3 سے زیادہ نہیں ہوتے جنرلی. وٹ ایور دی نمبر، اٹس ناٹ امپورٹنٹ. تو یہ اس یونٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں ہوتے ہوئے، چونکہ اس کو کنٹرول کرنا، اس پہ کام کرنا نسبتاً آسان ہے. یہ کام کرنے چاہیے جب تک آپ کر سکتے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ یہ باتیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. ظاہر ہے آپ کی نیوکلیئر فیملی بکھر جائے گی، بچے بڑے ہو جائیں گے، ان کے اپنے مائنڈز ہو جائیں گے، اور وہ پتہ نہیں آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور ہوں گے بھی تو آپ کا وہ انفلوئنس نہیں ہوگا جو کہ کسی زمانے میں ہوتا تھا. لیکن اگر کچھ چند اچھی چیزیں آ چکی ہیں طبیعت میں تو پھر امید ہے کہ وہ آئندہ بھی انشاءاللہ چلتی رہیں گی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.